سے لوگوں نے رابطہ کیا اور میں نے سب کو معذرت کی، منع کیا، کیونکہ کورونا کی وجہ سے آپ کے سامنے ملکی حالات ہیں۔ یہاں پر ہمارے چیئرمین چودھری پرویز صاحب چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے کوئی صفدر صاحب چیئرمین یونیورسل ہیں، چودھری اکرم گجر صاحب چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے تمام نمبردار تقریباً نمبردران شکوک کے ہیں اور ہمارے کونسل شکوک کے جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ٹیلی فون کرنے پہ یہاں آئے ہیں، پہنچے ہیں، تشریف اٹھائی ہے۔ ایڈوکیٹ اور سیاسی ورکر اور اس سے پہلے الیکشن یونیورسل ناظم لڑ چکے ہیں اور ایم پی اے کے امیدوار رہ چکے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے اور چودھری پرویز صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور نشاندہی کی ہے، جس کا میں آپ بھائیوں کو فروغ دینے لگا ہوں کہ 2010 کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، مقدمہ نمبر ہے 227/10 مورخہ 24/5/10، یہ آپ کے سامنے ایف آئی آر ہے 24/5/10 کو، یہ رپٹ نمبر 394 مورخہ 12/4/10، کاروائی منجانم گرداور حلقہ پٹواری محکمہ مال کی طرف سے مذکور مسمی نیاز محمد وال نور الدین قوم گجر کو فصل خرد شدہ یعنی جو فصل کھڑی تھی تصفردار مقرر کیا گیا اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ فصل کی کٹائی کرے نجائز قابلین تو آپ ہمیں اطلاع دیں گے۔ یہ ایف آئی آر ہے جس کی کاپی آپ کو اویلیبل ہو جائے۔ میرے اوپر یہی ایلیگیشن ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، پوری ایف آئی آر اور اسی ایف آئی آر میں نجائز قابلین جو 4 ملزمان ہیں غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ، دیگر 2 ملزمان، یہ ایف آئی آر میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ جن کے وقت زبردستی گندم اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے، یہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، سب سے پہلے محکمہ مال کا یہ قانون ہے، ہمارا یہ لا ہے کہ جس گاؤں میں یہ جائیں گے، جس گاؤں کا معاملہ ہے، وہاں کے نمبردار کو جو گورنمنٹ کے 15 ایکڑ کو کاشت کر رہا ہے، یہ نمبردار ایفیلیٹڈ ہے محکمہ مال کے ساتھ۔ قانونگو اور پٹواری اور تحصیلدار ہمیشہ اس تک کے متعلقہ معاملات نمبردار سے ڈسکس کرتا ہے۔ کوئی سیاسی بندہ، کوئی سیاسی ورکر، کوئی دیگر شخص جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے وہ اس گاؤں کی فصل کو جا کر چیک نہیں کر سکتا۔ یہ لا ہے، ایز پر لا یہ نام بھی غلط دیا گیا ہے۔ انہوں نے 105 ML چک کے نمبردار کو کیوں اطلاع نہیں کیا اگر ان کا یہ معاملہ تھا؟ اگر نمبردار موجود نہیں تھا تو اس گاؤں کا چوکیدار، وہ بھی گورنمنٹ سے اس کی وہ منسلک ہے اور وہ 5 ایکڑ زمین کاشت کرتا ہے، اس چوکیدار کو مقرر کرے، اس گندم کی نگرانی کرے۔ میں نے جا کر جو ایک الیکٹیبل آدمی ہے اور مصروف ہے، اس نے جا کر کہا اس کو دیکھ رہے ہیں فصل کو، یہ انتہائی انہوں نے بوگس کارروائی کی جو لا کے بھی خلاف ہے، جو انہوں نے یہ کام کیا جو ایسے جاتا۔ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایس ایچ او فتح پور نے محکمہ مال تحصیلدار سے ملزمان کا موقف لیا۔ ان 4 ملزمان نے اپنی بیل کروائی، بیل کروانے کے بعد یہ شامل تفتیش ہوئے اور شامل تفتیش ہونے کے بعد 6/2/11 کو دوبارہ تھانہ رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ تحصیلدار کو ایک لیٹر لکھ رہا ہے جو ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے کہ ہمیں جو ہے حالات تفتیش وہ لیٹر بھیج رہا ہے تحصیلدار کو کہ ہمیں محکمہ مال اگر آپ نے کوئی سپردار مقرر کیا ہے تو ہمیں رپورٹ دی جائے۔ یہ کب لیٹر لکھا جا رہا ہے؟ 6/2/11 6/2/11 کے بعد 26/7/2020 کو اب جب یہ معاملہ میرا بنا ہے 6/2/11 سے لے کر 26/7/2020 تک تھانے نے کوئی رپورٹ محکمہ مال نے مہیا نہ کی۔ 9 سال اور کم از کم 8 9 10 ماہ کے عرصہ میں
وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے پاس رپورٹ تھی نہیں، پھر سیشن جج ان کو حکم دیتا ہے پولیس والوں کو کہ آپ دونوں فریق ہیں، یعنی محکمہ مال، DDR، تحصیلدار وغیرہ کو اور نجائز قابضین کو آپ سامنے تفتیش کریں اور حالات و واقعات مجھے بھیجیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو حالات و واقعات بھیجے، محکمہ مال وہاں پر سامنے تفتیش ہونے کے باوجود بھی کوئی ایکوریٹ ڈاکومنٹ مہیا نہ کر سکا، جس کے بعد ہوا یہ کہ عدم پیروی، محکمہ نے عدم پیروی کی وجہ سے 2012 کے اندر مقدمہ جو ہے وہ دفتر داخل، اس کے بعد اس کے حالات جو ہیں یعنی ان کی عدم پیروی کی وجہ سے وہ دفتر داخل ہوا، محکمہ نے کوئی پیروی نہ کی اور نہ ہی محکمہ کے پاس کوئی ریکارڈ تھا، اور 27/7/2020 کو محکمہ مال نے رپورٹ دی، 27/7/2020 کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں محکمہ مال رپورٹ دے رہا ہے کہ ہمارے پاس رپورٹ محکمہ مال کا محافظ خانہ دے رہا ہے، اسے لکھ رہا ہے کہ میں یہ پڑھتے چلوں جی، سپردار نامہ نیاز محمد خان نوزی کو مجھے سکنے 105 عمل فیصلہ موقع 12/4/2010 نہ آیا ہے نہ انہوں نے کوئی سپردار مقرر کیا ہے۔ یہ پوری کی پوری کاروائی جب DDR نے ان کو بلایا کہ بتائیں آپ نے کس کو سپردار مقرر کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اب کس کا نام لیا جائے، تو انہوں نے فوراً ہی فرضی طور پر میرا نام لکھ کر آگے پیش کر دیا کہ ہم نے ان کو سپردار مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد AC کا یہ کام تھا کہ کم از کم وہ مجھے ٹیلی فون اطلاع کرتے، کوئی نوٹس بھیجتے، مجھے بلوایا جاتا کہ ہمارے تحصیلدار، نائب تحصیلدار یا گرداور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملہ میں اپنا ذمہ دار ٹھہرے ہیں یا آپ کو سپردار مقرر کیا گیا ہے۔ اس نے مجھے کوئی نوٹس نہ دیا، نہ مجھے کوئی اطلاع دی۔ 10 سال کے پیریڈ کے اندر مجھے اب تک پتہ نہ لگ سکا کہ میں فلاں معاملے میں کسی جگہ پہ سپردار ہوں۔ جو ان کی ہسٹری ہے مقامی مصفر مرزا اور وہ اختر شاہ، جتنے بھی یہ 4 ملزمان ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے یہ 25 سال 20 سال سے یہاں پر ایک گورنمنٹ کا ٹینڈر اسکیم جو ہے اس کو کاشت کر رہے تھے۔ 2010 کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے نون لیگ کا دور تھا، کسی نے مخالفت کر دی، ہمیں پتہ ہی لگا۔ پاسبل ہے، امپاسبل بھی ہے، جس نے جان بوجھ کے ہمارا نام دلوا دیا ہے یا محکمہ نے خود ہی ان کے پاس سپردار تھا نہیں نام دے دیا ہے۔ اگر میں اس پہ کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نون لیگ کے MNA نے دے دیا ہے۔ ہم اب کی بات کر رہے ہیں کہ جب میں پروسیڈنگ میں گیا ہوں، جب ہیئرنگ ہوئی ہے کیس میں PO تھا، مجھے پتہ نہ لگ سکا۔ PO کے بعد جب آپ اپنا میرٹ گین کرنے کے لیے آتے ہیں اور کورٹ کی پروسیڈنگ میں جاتے ہیں، تب آپ ملزم ٹھہرتے ہیں، آپ کورٹ میں جائیں گے تو دین جو آپ کے مخالفین ہوں گے تو وہ اس ٹرائی میں ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو سینڈ ٹو جیل کیا جائے یا ان کے مقدمے وہ خراج نہ ہونے دیا جائے۔ پہلے کسی مخالف پولیٹیکل جو MNA یا MP ہے اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تب جائے، اس کو بھی تب جب ایک بندے کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ میرے خلاف مقدمہ ہے، اس کو کدھر پتہ چلے گا؟ جب میرے خلاف مقدمہ ہوا ہے، میں نے اس میں موومنٹ کی ہے، میں اس میں گرفتار ہوا ہوں، میں اپنے رائٹ کو لے کر کورٹ میں پہنچا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو دین ان کو علم ہوا ہے، تو پھر انہوں نے میری مخالفت شروع کی ہے، جس میں ہمارے ناظر میں جو آیا ہے، پولیس نے جو بات بتائی ہے کہ SHO کو، اب پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ SHO 2 گھنٹے پہلے بھی بتا دیا، SHO میرا نمبر نہیں اٹھا رہا تھا، تھانے بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے بڑی کوشش کی ہے SHO کی، تو اس نے آپ کو اس میں بے گناہ نہیں کہا رہا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے تو وہ بے گناہ کیوں نہیں لکھ رہا؟ کہتا جی آپ بات کر لیں۔ میں نے جب اس سے فون کیا تو فون نہیں اٹھا رہا تھا، پھر بڑی دیر کے بعد ایک دفعہ اٹھایا تو چل میں کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، دوبارہ پھر وہ رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ تو مجھے تفتیشی نے بتایا کہ جی میں تو لکھ کے لے کے جا رہا ہوں ڈسچارج رپورٹ، وہ سگنیچر نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ چلیں، جو بھی آپ نے حالات بتانے آپ بتائیں۔ تو اس کے بعد ہم عدالت میں گئے، ہمارا حبیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے، مانگڑ صاحب، چوری آسم صاحب اور بھی وہاں سے دوست وکیل، وہ انہوں نے جا کر جج صاحب کو بتایا اور ریکارڈ دیا